السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ تمام سنی جنتی مسلمانوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ رب تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں تمام سنی مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔ الحمدللہ یہ گدائے سرکار حضور تاج الشریعہ فقیر قادری عتیق الرحمن صدیقی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے مسائل اور اس طرح سے جو بھی ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بیان کیے جاتے رہیں گے۔ آج میں رمضان شریف اور روزوں کی فضیلت پر بیان کروں گا، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی روزوں کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مثلاً کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کفارہ کب لازم آتا ہے، کفارہ کیا ہے۔ بہت ساری ایسے ضروری مسائل ہیں جس سے عوام اہل سنت ناواقف ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ تک وہ مسائل پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ الثقافت الرضویہ کے لیے، یعنی اس تحریک کے لیے دعائے خیر فرمائیں، اور اس تحریک سے جڑ کر دین و سنیت کا کام کریں۔ رب تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیے گئے، یعنی پہلے جو قومیں اور امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے روزے کیوں فرض کیے؟ تو خود ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی آدمی تقوی اختیار کرے، کیونکہ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جو گناہوں سے دور ہوتا ہے تو وہ زیور تقوی سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہم اپنے نفس سے لڑنا سیکھ جائیں، نفس کا مقابلہ کرنا ہم اچھی طرح سے جان لیں۔ روزے تین طرح کے ہیں، ایک عام لوگوں کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ، اور ایک خاص الخاص کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے دور رہیں، اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے دور رہنے کے علاوہ اپنے وجود کو گناہوں سے پاک رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں،
اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرے، کیونکہ بندہ مومن جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی روزدار ہوتی ہے، اس کی زبان روزے سے ہوتی ہے، اس کے اعضائے بدن روزے سے ہوتے ہیں۔ اور خاص الخاص کا روزہ جو اللہ کے محبوب اور خاص بندے ہیں ان کا روزہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، یعنی وہ ہمہ وقت دن و رات بس اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اور انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ روزے جب فرض ہوئے تو یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور روزے میں تبدیلیاں بھی ہوئی۔ جب سب سے پہلے 6 مرتبہ روزے میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جب روزہ فرض ہوا تو عاشورے کا روزہ فرض ہوا، یعنی 10ویں محرم کا۔ اس کے بعد پھر یہ فرضیت منسوخ ہوئی اور ایام 20 کے روزے فرض ہوئے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے یہ فرض قرار دیے گئے۔ اس کے بعد یہ فرضیت بھی منسوخ ہوئی اور پھر رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے، لیکن اس میں اختیار تھا کہ بندہ چاہے تو روزہ رکھیں یا پھر ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں، یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں یہ صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ اس کے بعد پھر تبدیلی ہوئی کہ اب فدیہ نہیں دینا ہے، اب فدیہ نہیں چلے گا بلکہ بندوں کو روزہ ہی رکھنا ہے، لیکن اس میں یہ پابندی تھی کہ رات میں سونے سے پہلے جو کھانا پینا ہے وہ کھا لے، اگر سو گیا تو پھر وہ نہیں کھا سکتا، یعنی رات میں سو کے اٹھنے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ پیش آیا کہ وہ دن بھر مزدوری کر کے آئے، افطار کا وقت ہوا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ افطار تیار کرو، تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، آنکھیں لگ گئی، نیند لگ گئی۔ اہلیہ نے اٹھایا کہ اٹھیے افطار تیار ہے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں تو روزے سے ہوں، اس لیے کیونکہ اس وقت یہی حکم تھا کہ اگر سو کے اٹھے تو اب کچھ نہیں کھا پی سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر رات میں بھی کچھ نہیں کھایا، دن بھر سے روزہ سے تھے، رات میں پھر کچھ نہیں کھایا۔ دوسرے دن پھر کام پہ چلے گئے تو نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ بارگاہ رسالت میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محبوب اب رات میں کھانے کی اجازت ہے، یعنی دن میں کھانا پینا منع ہے، البتہ رات میں کھا سکتے ہیں صبح صادق تک، یعنی جیسی طلوع فجر ہو اب کھانا پینا سب ختم کر دے اور دن بھر بغیر کھائے پیے انہیں گزارنا ہے۔ یہی روزہ ہے، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ لیکن رات میں جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، کھانے پینے کی اجازت تو مل گئی، جمع کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اپنی اہلیہ سے جمع کر لیا، اب پھر خیال آیا کہ رمضان کی راتوں میں عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ آپ ڈرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے مزاج کے مطابق، مزاج کہیے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ آپ بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، کیونکہ بڑوں کی خطا یہ خطا نہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے اس وقت بظاہر خطا ہوئی تھی، لیکن اللہ نے سب کے لیے رحمت قرار دیا کہ اے محبوب اب ہر مسلمان کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ اس طرح سے رمضان کے روزوں میں تبدیلی آتی گئی۔ روزوں کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، کھانے پینے اور جمع سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ بھوکا رہ کر بھوکوں کی بھوک پہچان لے، کیونکہ جب خود بھوکا رہے گا تو اسے احساس ہوگا کہ یقیناً بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کسے کہتے ہیں، بھوک کی تکلیف کیا ہے، اور اسے دوسروں پر رحم کرنا آئے گا، اس لیے روزے فرض قرار دیے گئے۔ روح البیان میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو بادشاہ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے مالدار ہیں، جتنے سرمایہ دار اور امیر لوگ ہیں وہ دن میں روزہ رکھیں، اور جب شام ہو تو اپنے دوپہر کا کھانا وہ غریبوں کو دے دیں، تاکہ غریب اور امیر دونوں رات میں کھانا کھائیں۔ کتنا بہترین طریقہ اس بادشاہ نے نکالا
اسلام ہی وہ مبارک مذہب ہے جو دوسروں کی مدد کا حکم دیتا ہے اور غریبوں کی مدد کا حکم دیتا ہے، بھوکوں پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی عظمت کو پہچانیں اور غریبوں کی، مفلسوں کی، اور خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں آدمی پریشان ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، مزدوری جو کرتے تھے ان کی مزدوری بند ہے، لہذا ان کا خیال رکھیں۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ کلام بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہر چیز کی جزا دینے والا اللہ ہے اور ہر عبادتیں اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا اللہ دینے والا ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا اللہ دینے والا ہے، حج اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا اللہ دینے والا ہے، لیکن خاص طور پہ روزے کے لیے کہا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں۔ آخر اس کلام میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یقیناً ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ حکمت یہ ہے کہ دیگر عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے، بندہ دکھاوا کر سکتا ہے، یعنی نماز کے اندر ریا شامل ہو سکتی ہے، حج کے اندر ریا شامل ہو سکتی ہے، آدمی اس لیے حج کر لے کہ لوگ مجھے حاجی کہے، زکوٰۃ میں ریا داخل ہو سکتی ہے کہ لوگ اسے سخی کہے، نماز میں ریا شامل ہو سکتی ہے کہ لوگ اسے نمازی کہے، اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کو کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ بھوک نظر نہیں آتی، بندہ یہاں پہ اگر بھوکا ہے تو اللہ کے لیے، پیاسا ہے تو اللہ کے لیے، نفس کو مار رہا ہے تو اللہ کے لیے، غرض کے روزہ دکھتا نہیں ہے، اس لیے رب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور ایک حکمت بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں جتنے بھی حقدار ہوں گے وہ اپنے اپنے حق چھین لیں گے، اور جب ان کا حق دے دیا جائے گا، اور حق کیا دیا جائے گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ مفلس اور غریب کون ہیں؟ صحابہ نے الگ الگ رائے پیش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نہیں، سب سے زیادہ مفلس تو وہ ہے کہ جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، اور ابھی خوش ہو ہی رہا ہوگا کہ حقدار جمع ہو جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ مولا اس نے ہمارا مال لیا تھا واپس نہیں کیا، اس نے مجھ سے پیسہ لیا تھا واپس نہیں کیا، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس نے میرے مکان پہ قبضہ کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے برا کہا تھا۔ غرض کے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، ان حقداروں کے حق واپس کیے جائیں۔ اب وہاں پہ دینے کے لیے درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس بندے کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کی نمازیں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اس کا حج دوسروں کو دے دیا جائے گا، اس کی زکوٰۃ دوسروں کو دے دی جائے گی، اس کا صبر دوسروں کو دے دیا جائے گا، اس کی سخاوتیں دوسروں کو دے دی جائے گی، غرض کے ساری نیکیاں دوسروں کو تقسیم کر دی جائے گی، لیکن صرف روزہ کی ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں موجود ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، یعنی رب فرمائے گا کہ روزہ میرے لیے بندے نے رکھا ہے، روزہ میرا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا، یعنی بندے کا روزے کا ثواب کسی کو نہیں دیا جائے گا، دیگر عبادتوں کے ثواب تقسیم کر دیے جائیں گے، روزے کا ثواب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، وہاں پہ اجزی بھی تھا یعنی میں جزا دینے والا ہوں، اور اس میں ہے اجزا بھی یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، رب فرماتا ہے، یعنی میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی دیگر عبادات، نماز، حج، زکوٰۃ، صبر، صدقہ، خیرات، یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ جس کا بدلہ جنت ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ خود خالق جنت ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ ہے۔ یہ اس میں حکمتیں ہیں، اور یقیناً روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں عشق کا بہت زیادہ غلبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر لے کہ بھائی یہ بھوکا رہنا کوئی عبادت ہے؟ آدمی بھوکا ہے اور یہ عبادت، آدمی بھوکا ہے اور یہ ثواب کا کام؟ آخر روزے میں بھوکا رہا جاتا ہے، اور بھوکا رہنا کیسی عبادت ہے؟ تو دیکھیے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں عشق کا غلبہ ہے، اور جب عشق آ گیا تو یہاں پہ عقل نہیں چلے گی،
اب ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، بس عشق کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھکا دینا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ بھوکا رہو، میرے رب کا حکم ہے کہ پیاسے رہو، میرے رب کا حکم ہے کہ اپنے نفس سے لڑتے رہو۔ تو گویا جب اللہ نے کہہ دیا کہ نفس کی مخالفت کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، تو بندے کو یہاں پہ عشق پر عمل کرتے ہوئے، اپنے عشق کی مستی میں جھومتے ہوئے عمل کرنا ہے کہ رب کا حکم ہو گیا تو اب ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اب ہم وجہ تلاش کرنے والے کون ہیں؟ ہمیں تو بس رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی گردنیں جھکانا ہے، عشق و محبت کے ساتھ اپنی گردنوں کو خم کرنا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کالج کے بچے ہوتے ہیں یہ سمجھ کر عمل کرتے ہیں، پہلے سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض بھی کرتے ہیں۔ لیکن آرمی، ملٹری والے، پولیس افسر جو ہوتے ہیں یہ بغیر سمجھے عمل کرتے ہیں۔ تو بس ہمیں یہاں پہ عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے، اپنے رب کی محبت میں چور ہو کر، ڈوب کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے رمضان شریف کا ادب و احترام بھی کرنا ہے اور رمضان شریف میں ہمیں پابندی کے ساتھ روزے رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک رمضان شریف کی فضیلت پر ہے، جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی رب تبارک و تعالی شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں اور ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، جب رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آتا ہے اور اس مبارک مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، منادی ندا کرتا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی چاہنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہے، یعنی اے برائی کے چاہنے والے باز ہو جا۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے، یعنی ہر رات اسی طرح سے اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، منادی ندا کرتا ہے کہ اے مغفرت کے چاہنے والے متوجہ ہو جا، اے رحمت کے چاہنے والے متوجہ ہو جا، اے اپنے رب کی رضا چاہنے والے متوجہ ہو جا، اے گناہوں سے توبہ کرنے والے متوجہ ہو جا اور رب کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھکا دیں۔ یہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف جب آتا ہے تو یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر روز تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کی توق ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے جاتے ہیں۔ بحیقی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ ہے، رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو رہا فرما دیتے تھے اور سائل کو عطا فرماتے تھے، یعنی رمضان کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو، جو قیدی ہوتے تھے انہیں رہا کر دیتے تھے اور مانگنے والوں کو عطا کرتے، انہیں دیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہی تھی کہ آپ کبھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے وسر کی ہے، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کی شاید خبر کی ہے۔ یوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں خصوصی طور پر لوگوں کو آپ دیا کرتے تھے، سائل کو عطا کیا کرتے تھے۔ بحیقی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں واعظ فرمایا
اور فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی جو تراویح وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور دیگر جو رات میں قیام کرو نماز پڑھو یہ سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی رمضان شریف کے مبارک مہینے میں جب کوئی نفلی کام کرتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض، یعنی جو فرض پہ عمل کرتا ہے، فرض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے رمضان شریف کے مبارک مہینے میں تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس مہینے میں رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اور اس میں روزہ دار کو اس مہینے میں جو روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو اس مہینے میں روزے داروں کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے ثواب اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا ثواب اس نے روزے دار کو عطا کیا ہے، یعنی جس روزے دار کو افطار آپ کرائیں گے اسے جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اسے افطار کرایا بغیر اس کے ثواب میں کچھ کمی کی ہے، یعنی اس کے ثواب میں سے نہیں دیا جائے گا، الگ سے رب تبارک و تعالیٰ یہ ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بڑی برکت والی چیز ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے گمان میں یہ چیز ہو کہ بڑی اچھی چیز کھلانا پڑے گا، عمدہ چیز کھلانا پڑے گا، تبھی تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، یعنی اگر کسی روزدار کو آپ ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرائیں گے تو آپ کو یہ ثواب عطا کیا جائے گا، ایک گھونٹ دودھ اگر اسے پلا دیں گے یا ایک گھونٹ پانی آپ اسے افطار کے لیے پیش کر دیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جتنا ثواب اس روزہ دار کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور جس نے روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کیسی برکتیں اور کیسی بشارتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو دے رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی روزدار کو بھر پیٹ کھانا کھلا دے، پیٹ بھر کے اسے کھانا کھلائے، اسے سیر کر دے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے حوض سے پیے گا۔ اور میرا حوض کیسا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایک بار پی لے گا تو نہ کبھی پیاسا ہوگا نہ کبھی بھوکا ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں پہنچ جائے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے حوض سے اسے پلایا جائے گا اور میں اسے جام کوثر پلاؤں گا جو کسی روزدار کو کھانا کھلائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ روایت ترمذی شریف اور نسائی شریف میں بھی موجود ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ اس دروازے سے وہی جائے گا جو روزے رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس دروازے سے انہی کو داخل کرے گا جو روزہ رکھتے ہیں، جو روزدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ریان خاص طور پہ روزداروں کے لیے بنایا ہے، یعنی وہ دروازہ۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے، یعنی جو ایمان کے ساتھ عشق و
عشق مصطفیٰ کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان شریف کا روزہ رکھے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو گناہ اس نے کیا ہے سب اللہ معاف فرمائے گا۔ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، یعنی رمضان شریف کی راتوں میں وہ تراویح پڑھے گا پابندی کے ساتھ، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا اور دیگر عبادات کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانیاں ہیں اور کتنی برکتیں اس مہینے میں ہیں۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رکھے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کی رحمت تو بلا بلا کے بانٹ رکھی ہے، دے رکھی ہے، ہم ہی مفلس ہیں، ہم ہی ناکارے ہیں کہ ہم سے نیکیوں کے کام نہیں ہوتے اور ہم ہی عبادتوں میں سستی کرتے ہیں۔ لہذا یہ سستی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ آپ ابھی فرصت کے اوقات اپنے گھروں میں گزار رکھے ہیں، خدا کے لیے ان اوقات کو ٹی وی دیکھتے ہوئے برباد نہ کریں، موبائلوں پر کیرم اور پب جی اور لوڈو کھیلتے ہوئے تباہ نہ کریں اپنے یہ اوقات، بلکہ یہ وقت قرآن شریف کی تلاوت میں گزارے، توبہ استغفار میں گزارے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں گزاریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے اور کہیں گے، یعنی روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روکا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یعنی قیامت میں روزہ ہماری شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اسے راتوں میں سونے سے بعد رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جائیں گی۔ یہ ہے برکتیں نمازیں پڑھنے کی، قرآن شریف پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی اور عبادت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کہ کوئی کوا جب بچہ تھا اس وقت سے وہ اڑتا، یعنی اڑا اور اڑنا شروع کیا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرا۔ یعنی جہنم سے اتنا دور وہ بندہ ہو جائے گا جو روزہ رکھتا ہے، کہ جیسا کہ ایک کوا جب اڑتا ہے تو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک اڑتا رہا یہاں تک کہ بڑا ہو کے مر گیا، تو وہ جتنی دور نکل جائے گا اپنی پوری زندگی میں، اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی ہی دور جہنم سے کر دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، من ساما یومن فی سبیل اللہ کی جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جب کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان اتنی گہری اور چوڑی خندق کھود دیتا ہے کہ جس کی دوری زمین و آسمان کی دوری کے برابر ہے۔ یعنی بندہ جہنم سے اتنی دور ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کی دوری کتنی ہے؟ 500 سال کا راستہ۔ لہذا 500 سال کی دوری کے مقدار بندہ جہنم سے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک روزے کی برکتیں اور اس کا ثواب ہے۔ حضرت ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ یعنی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ صبر ہے، آدھا صبر ہے۔ تو گویا جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدن کی بیماریاں، اس کے بدن کی کمزوریاں، یہ سب بدن سے دور ہو جاتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نئے گوشت اور نئے خون سے اس کی مدد کرتا ہے اور اسے تندرستی اور صحت عطا فرماتا ہے۔ تو گویا روزہ صحت کا خزانہ بھی ہے، روزہ برکتوں کا ذخیرہ بھی ہے اور روزہ بندوں کے لیے تندرستی بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یعنی جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو رب جل شانہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کی، یعنی آپ کی مسند میں روایت موجود ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے فرمایا 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی. غور سے سنیے، یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی. روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، یعنی روزہ دار جب افطار کے وقت کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے. اور دوسرا عادل بادشاہ، یعنی جب کوئی عدل کرنے والا بادشاہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے بلکہ قبول فرماتا ہے. اور تیسرا شخص ہے مظلوم، یعنی جب کوئی مظلوم، ایسا شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہو، اور جب وہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ اس کو اللہ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے، یعنی اس کی دعا ابر سے اوپر آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور رب عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے بعد. یعنی دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے کہ ہمیں صبر کی تلقین بھی کی گئی کہ ایک دم سے اپنی دعا کا اثر مت دیکھنے بیٹھ جاؤ کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب اپنی قسم یاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے روزے دار، اے عادل بادشاہ، اے مظلوم، میں ضرور تمہاری دعائیں قبول کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے بعد ہو. یعنی صبر کی تلقین بھی کی گئی کہ تم دعا کرو اور صبر بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا اور دعا کو ظاہر فرمائے گا. یقیناً آج ہم مظلومیت کا شکار ہے، پوری دنیا میں مسلمان مظلومیت کا شکار ہے، خاص طور پہ ہندوستان میں. آج جو مسلمانوں کے اوپر ایک الگ نظریے سے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا قسم خدا کی مسلمان اپنی حقانیت کی بنیاد پر آج قائم ہیں، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر آج مسلمان میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ عشق جتنا مضبوط ہوگا قسم خدا کی اتنا صبر آپ کے اندر پیدا ہوگا اور آپ اتنے مضبوط ہوں گے. کیونکہ آج دیکھیے پوری دنیا کورونا وائرس سے لڑ رکی ہے اور سبھی لڑ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کتنا پریشان ہے. ایک تو کورونا مرض سے بھی لڑ رہا ہے اور بے روزگاری سے لڑ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ذہنی طور پہ، جو مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ کورونا انہی کی وجہ سے آیا، کورونا انہی کی وجہ سے پھیلا. تو ایک ذہنی خلفشار میں مسلمان مبتلا ہے. اس کی یعنی مسلمان اس سے بھی لڑ رہا ہے، لیکن دیکھو الحمدللہ پھر بھی مسلمان کی ہمت نہیں ٹوٹی ہے. اور قسم خدا کی اگر تم نے عشق مصطفیٰ کا دامن تھام لیا، صحابہ کرام کے طریقوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور اپنے گناہوں سے اگر سچی توبہ کر دی، تو دنیا کی کوئی قوم تمہیں ہلا بھی نہیں سکتی ہے. غیب سے تمہاری مدد ہوگی، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر تم افطار کے وقت رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا. لہذا مسلمانوں گزارش ہے کہ افطار کے وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں کرو، اپنی حفاظت کے لیے دعا کرو، کورونا جیسی خطرناک مہاماری بیماری سے حفاظت کے لیے دعا کرو، بے روزگاری اور فاقہ کشی سے حفاظت کے لیے دعا کرو، اور ظلم و ستم سے حفاظت کے لیے دعا کرو. اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں. یعنی میری امت کو یہ 5 چیزیں اس مبارک مہینے میں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی. پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا. یعنی جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت کر دے، جس کی طرف اللہ اپنی نظر فرما دے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. یعنی ایک بو پیدا ہوتی ہے، اگرچہ لوگ اس سے کراہت کریں لیکن اس بو کی اہمیت کیا ہے؟ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو روزے دار کی منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تیسری چیز یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. قربان جائیے، آپ اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے ہیں، اللہ کے لیے آپ نے اپنے نفس سے جنگ کی ہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے. ادھر فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رکھے ہیں، ادھر فرشتے آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کر رکھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے اور کہتا ہے مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے سور جا، مزین ہو جا.
قریب ہے کہ دنیا کے تعب سے یہاں آ کر آرام کریں گے. یعنی میرے بندے، رب فرماتا ہے کہ اے جنت سنور جا، اے جنت مزین ہو جا، اے جنت آراستہ ہو جا، اے جنت تیار ہو جا. قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی تکالیف سے نجات پا کر پھر یہاں پہ آ کر آرام کریں گے. سبحان اللہ، کتنی عظیم برکتیں اور بشارتیں مل رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، آقا علیہ السلام کے سچے غلاموں کے لیے. پانچویں یہ کہ جب آخر یعنی رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی جنہوں نے رب تبارک و تعالی کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. کسی نے عرض کی کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، شب قدر نہیں. کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں. یعنی وہ رمضان شریف کی آخری رات ہے، بندہ جب روزے رکھتا ہے اور رمضان شریف گزر جاتے ہیں تو اس وقت اسے رب تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اسے اس کی مزدوری دی جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ، ہر رمضان شریف کی ہر رات 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کریں جنہیں اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے. ہمیں بھی اللہ جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر، یعنی جتنے گناہ گاروں کو اللہ نے ہر مہینے میں ہر رات 10 لاکھ. اب آپ اندازہ لگا کہ پورے مہینے میں کتنے لاکھ ہو گئے. تو جتنے پورے مہینے میں اللہ نے بخشے ہیں تو اتنے گناہ گاروں کو، یعنی اتنے ہی اور گناہ گار صرف رمضان شریف کی آخری رات میں رب تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، یعنی اے فرشتوں کی جماعت، اس مزدور کو کیا بدلہ ہے، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کر لیا. یعنی اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے تراویح پڑھی، میرے لیے قرآن شریف کی تلاوت کی، میرے لیے اپنے نفس سے لڑتا رہا. اے فرشتوں بتاؤں اس کا بدلہ کیا ہے، اسے کیا جزا دی جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے. اے اللہ ان بندوں کو تو پورا اجر عطا فرما جس کے یہ مستحق ہے اور جو تو چاہتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا. یعنی ان سب کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے. حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث آپ سے مروی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے، یعنی بندے اگر جان لیں کہ رمضان کی برکتیں کیا ہے، رمضان کیا چیز ہے، رمضان میں کیا ثواب اللہ نے رکھا ہے بندوں کے لیے، رمضان شریف میں کیا اجر ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندے یہ جان لے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو. یعنی کاش میری امت کے جان لے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہوتا اور وہ ہمیشہ روزے سے رہتے. یہ رمضان شریف کے روزے کی برکتیں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل یہ فقیر قادری غلام سرکار حضور تاج الشریعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا پھر، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی روزے کے اہم اور ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے. میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کل بھی حاضر رہیں اور روزے کے اہم اور ضروری مسائل سماعت کریں. جو کچھ بھی کہا گیا رب تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مبارک مہینے کی تمام مسلمانوں کو اللہ برکت رحمت عطا فرمائے، اور کورونا جیسی خطرناک بیماری سے رب تبارک و تعالی مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور جو اس مرض میں گرفتار ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی مسلمانوں کی دشمنی پر کمر بستہ ہے اللہ
جل شانہ ان کے ارادوں کو ناکام فرمائے، ان کی بیجا اور ظالمانہ کوششوں کو رب تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کریں، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔